السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جمعہ، جیسے عربی میں جمعہ کہا جاتا ہے، اسلام میں ایک خاص اور محترم مقام رکھتا ہے۔ یہ اسلام میں ہفتے کی کسی بھی دن سے زیادہ اہم اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ مومن کی ساری زندگی عبادت میں شامل ہے، یہاں تک کہ تقریبات بھی عبادات کے طور پر منعقد کی جاتی ہے، جبکہ خدا کی عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ یا خاص وقت نہیں ہے۔ ایسے لمحات دن یا اوقات ایسے ہیں جنہیں خدا نے زیادہ برتر بنایا ہے۔ جمعہ ان اوقات میں سے ایک ہے۔ جمعہ ہفتے کا بہترین دن ہے۔ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہم مسلمان آخر میں آئے اور پھر بھی قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ ان کو ہم سے پہلے کتابیں مل چکی ہیں، یعنی تورات اور انجیل۔ ہمیں ان کے بعد کتاب ملی ہے، یعنی قرآن مجید۔ جمعہ ان کی تسبیح کا دن تھا، تاہم انہوں نے اس پر اختلاف کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن تسبیح کا دن بتایا تھا۔ اس طرح وہ ہماری پیروی کریں گے۔ یہودی ہفتہ کی تسبیح کرتے ہیں اور عیسائی اتوار کی تسبیح کرتے ہیں۔ امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے کے ساتھ جو ہے 7 دنوں میں جمعہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اجتماع کا دن ہے اور ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس دن بہت سے عظیم اوقات روانہ ہوتے ہوئے اور ابھی تک ہوتے ہیں۔ اسلام میں جمعہ کا دن بہت سی خصلتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس دن انہیں جنت میں رکھا گیا، جس دن انہیں زمین پر اتارا گیا، اور جمعہ کا دن تھا جس دن ان کی وفات ہوئی۔ قیامت بروز جمعہ ہوگی۔ جمعہ ایک ایسا دن بھی ہے جب اللہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب تک کہ یہ کوئی حرام چیز نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام خصوصیات کو درج ذیل احادیث میں بیان کیا ہے۔ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک ان میں سب سے بڑا ہے۔ اس کی 5 خصلتیں ہیں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو زمین پر اللہ سے کچھ مانگو مگر وہ ایسے دیتا ہے جب تک کہ وہ کوئی حرام چیز نہ مانگے۔ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو اللہ کے قریب ہو، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ اور کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعہ سے نہ ڈرے۔ روایت ابن ماجہ، بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ جمعہ کے ایک خاص وقت میں ہم اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، جب تک کہ دن میں اس کی ممانعت نہ ہو۔ ہفتے کے تمام دنوں میں سے جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اور خاص قرار دیتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت میں سے ایک نماز جمعہ کی نماز ہے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن کریم میں ایک پورا باب ہے جس کا نام الجمعہ ہے۔ قرآن پاک کے مطابق، اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایسا کرو۔ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق روزانہ کی 5 نمازیں اور جمعہ سے اگلے جمعے تک اور رمضان کے اگلے رمضان تک کے روزے ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ مسلم جمعہ کی نماز میں
بے شمار برکات اور ثواب ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ سفارش کی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو صاف کریں اور دعائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب وہ جمعہ کی نماز میں شرکت کریں تو ان کی خوشبو اچھی ہو۔ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جیسا کہ طہارت کے لیے غسل کیا جاتا ہے اور پھر مسجد کی طرف چلا گیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اونٹ کی قربانی دی، اور جو دوسرے وقت آیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گائے پیش کرتا ہے، اور جو تیسرے پہر آتا ہے اس کی مانند ہے جو سینگوں والے مینڈے کو پیش کرتا ہے، اور جو چوتھے وقت آتا ہے وہ مرغی کی قربانی کی طرح ہے، اور جو پانچویں گھڑی آئے وہ انڈے دینے والے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون آیا۔ اگر امام تقریر شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنی فائلیں بند کر کے سننے آتے ہیں۔ تقریر بخاری و مسلم ہے۔ تقریر جو ہے خطبہ کے دوران بات کرنا منع ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد اقوال اس موضوع پر محیط ہیں۔ احادیث جمعہ کرنے والوں کے گروہ کی ایک مستند حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے دوست سے کہا کہ جمعہ کے دن اس وقت توجہ کرو جب امام تقریر کر رہا ہو تو تم نے فضول بات کا گناہ کیا ہے۔ جمعہ کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان چلنا بھی ناپسندیدہ ہے جب تک کہ بھرنے کے لیے جگہ خالی نہ ہو۔ امام ابو داؤد، نسائی اور احمد کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جمعہ کے اجتماع میں ایک شخص آیا اور لوگوں کے درمیان چلنے لگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تقریر کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے فرمایا، بیٹھ جا، کیونکہ تم نے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور دیر سے آئے۔ جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو اللہ نے ہمیں مسجد سے نکلنے سے منع کیا ہے۔ آج انسانیت کو درپیش مسئلہ دہشت گردی، مالی عدم اور استحکام، غربت اور بدعنوانی ہے۔ ضروری ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران امام مسلمانوں کے موجودہ مسائل اور اسلام کی روشنی میں ان کے حل پر گفتگو کرے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے، اپنے تعلقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے، تمام حرام کاموں کو ترک کرنے، پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ خون ریزی سے، فحاشی اور جھوٹی گواہی سے بچنا۔ اس کے علاوہ نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کرنے سے خبردار کیا تھا۔ امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں فرمایا، میں ایک آدمی سے کہوں گا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تاکہ میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جنہوں نے نماز جمعہ میں شرکت نہیں کی۔ ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کرو۔ اس نے امام مسلم، احمد اور نسائی سے روایت کی گئی ہے کہ یا تو وہ یعنی جو لوگ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے نماز جمعہ کو ترک کرنا چھوڑ دے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، وہ دوبارہ صحیح راستہ نہیں پا سکتے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعہ کی 3 نمازیں نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے اس کا دل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جمعہ ایک فرض ہے جو جماعت میں ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے 4 کے، غلام، عورت، بچہ یا بیمار۔
سنن ابو داؤد۔ عورتوں پر جمعہ کی واجب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت عورتوں کو ایسی جگہوں پر جانے کی ترغیب نہیں دیتی جہاں مرد جمع ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے منفی نتائج نکل سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت سے کام کی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر عورت امام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے تو یہ کافی ہے کہ اس پر ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ اس دن ظہر کی نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اگر وہ خود نماز پڑھے تو صرف ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے اور جمعہ نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کے لیے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشادات کے عام مفہوم ہے: اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، اگرچہ ان کے گھروں میں ہوں، ان کے لیے بہتر ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 567۔ اگر وہ جمعہ کے لیے جانا چاہتی ہیں تو اسے عطر اور زیب اور زینت سے پرہیز کرنا چاہیے اور گلیوں میں مردوں کے ساتھ ہجوم نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز میں شرکت کو اپنی اولین ترجیح بنائے۔ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر کسی معقول وجہ کے 3 بار نظر انداز کرنے سے دل پر راہ راست سے مہر لگ جاتی ہے۔ دوسری چیز جس پر غور کرنا ہے کہ وہ ہے جمعہ کی اہمیت میں دلچسپی کا ختم ہونا۔ یہ خاص طور پر ان پر بڑھتی ہوئی نسلوں کے لیے اہم ہے جو ہفتے اور اتوار کو ہفتے کے آخر میں ہونے کے تصور کی عادی ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں جمعہ کی اہمیت کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں اور خود کو اس عظیم دن کے بارے میں یاد دلائیں جو ہفتہ کا بہترین دن ہے، اور اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور صراط المستقیم پر رکھے اور ہماری نیتوں کو صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے بنائے، اور ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کی فرماوری اور اس کی مضبوط بنیاد کو دیکھیں تاکہ ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ مسلمان بھائیوں، اپنے قول و فعل میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ برائیوں کی ہوائیں جو ان دنوں بنی نوع انسان کے درمیان چل رہی ہیں اور جنگی اور عدم استحکام، یہ سب خدائی راستے سے دور رہنے کا نتیجہ ہیں۔ اللہ نے ہمارے طرز و زندگی کو مکمل کیا ہے، اور اگرچہ اس دن کے دوران بہت سے لوگ گناہوں اور ذاتی لذتوں میں ملوث ہیں، بحیثیت مسلمان ہم جمعہ کی حقیقی معنی اور اہمیت کو جانتے ہیں۔ اللہ اور نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے کتنا عظیم دن ہے، وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور انعامات سے بھرا ہوا ہے، جو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے پلڑے میں بھاری ہوگا۔ انشاءاللہ مسلمان بھائی نماز جمعہ میں شرکت کی اہمیت کو سمجھیں گے اور بھرپور حاضری کی کوشش کریں گے، اور مسلمان بہنوں کے لیے اگرچہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، پھر بھی بہنوں کے لیے جمعہ کی نماز میں شرکت کرنا ایک نعمت ہے۔ کیا دیکھا گیا کہ عام طور پر کام کرنے والی مسلمان خواتین جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی۔ جمعہ کے دن جب اذان کا اعلان ہوتا ہے تو کام کرنا منع ہے۔ اللہ ہمیں 24 گھنٹے عبادت پہ گزارنے کا نہیں کہتا۔ اسے پوری طرح معلوم ہے کہ ہمیں حلال روزی کمانے ہیں۔ تمام ہمیں جو کام کرنا ہے ہمارے پاس چلانے کے لیے کاروبار ہیں، اور ہمارے گھر والوں کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہننے کی ذمہ داری ہے۔ جمعہ کو چھٹی کے دن منانے اور اس کی دوران
کام نہ کرنے کی قانون سازی نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کسی صحابی کی یہ عادت نہیں تھی کہ جمعہ کو کام سے چھٹی کا دن سمجھیں۔ اس کے برعکس امام مالک نے فرمایا، جمعہ کی چھٹی لینا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہم بترتیب ہفتہ یا اتوار کی چھٹی لینے میں یہود و نصارہ کے مشابہ ہوں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے، جس کا مطلب اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس کا مطلب امن بھی ہے، یعنی امن صرف اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تابع ہو کر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام کی بنیاد خدا کی وحدانیت اور اس کے پیغمبروں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر یقین اور موت کے بعد کی زندگی میں جواب بدہی پر مبنی ہے۔ مستقل کے بارے میں ہمارا رویہ باقی زندگی کے حوالے سے ہمارے ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ آگے کی زندگی کے بارے میں مبعوث رہنا زندگی کے سب سے بڑے محرکات میں سے ہے۔ آج کی جو ہے بڑھتی ہوئی عالمگیریت کی دنیا میں انسان کے چاند پر قدم رکھا ہے، پلوٹو سے دور اور اس کے آگے سیٹلائٹ بھیجے ہیں، مواصلات کے تیز اور آسان ذرائع ایجاد کیے ہیں۔ تاہم ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان بداعتمادی، بدعنوانی، چوری ہے، بے حیائی، دہشت گردی، غربت، دھوکہ دہی اور مالی عدم استحکام کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ تمام انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جیسے کمیونزم، سرمایہ داری اور بہت سے دوسرے ازم آخرکار ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ فطری طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو ایک طرز زندگی کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ جو ایسے قوانین کے ذریعے منضبط ہو، جو تمام انسانی نقائص سے پاک ہوں، جو ان کے مسائل کو حل کریں اور ان کی زندگی میں حقیقی سکون اور خوشحالی لائے۔ ایسے قوانین صرف انسانوں کے خالق اور قائم کرنے والے ہی وضع کر سکتا ہے اور فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی تخلیق کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ انسانوں سے وابستہ تمام عیبوں اور کمزوریوں سے مبرا ہے۔ قرآن پاک نے اللہ پاک نے صرف کرپشن سے لے کر کے دھوکہ دہی تک، چوری سے لے کر غربت وغیرہ تک کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی کی اصلاح کر کے اسے ایک ذمہ دار متقی انسان بناتا ہے۔ آخر میں اس ملک میں ہمارے لیے دو اہم معلومات ہیں جن سے خبردار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پڑھائی، کام یا دیگر امور کی وجہ سے جمعہ کی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز جمعہ میں شرکت کو اپنی اولین ترجیح بنائے۔ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر کسی معقول وجہ کے 3 بار نظر انداز کرنے سے دل پر راہ راست سے مہر لگ جائے گی۔ دوسری چیز جس پر غور کرنا ہے وہ ہے جمعہ کی اہمیت میں دلچسپی کا ختم ہونا۔ یہ خاص طور پر ان بڑھتی ہوئی نسلوں کے لیے اہم ہے جو ہفتے اور اتوار کو ہفتے کے آخر میں ہونے کے تصور کی عادی ہیں اور مسلمانوں کی نظر میں جمعہ کی اہمیت کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں اور خود کو اس عظیم دن کے بارے میں یاد دلائیں جو ہفتہ کا بہترین دن ہے، اور اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور صراط المستقیم پر
اور صراط المستقیم پر گامزن رکھے، اور ہماری نیتوں کو صرف اور صرف اسی کی رضا کے لیے بنائے، اور ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کی فرمانی اور اس کی مضبوط بنیاد کو دیکھیں تاکہ ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی